جی دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جب اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں 20 جنوری اگلے سال 2025 میں، تو سب سے پہلے کس ملک کا دورہ کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ اس سے بھی کچھ پتہ چلے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا رجحان کیا ہے جہاں تک فورن پالیسی کی ایشوز ہیں۔ اس ضمن میں میری کچھ اطلاعات ہیں کہ بھارت بہت کوشش کر رہا ہے کہ ٹرمپ بھارت سب سے پہلا ملک ہو جس کو ٹرمپ وزٹ کریں اپنا حلف اٹھانے کے بعد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ایک ٹریڈیشن ہے، ایک پریکٹس رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ جب بھی ان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے 26 جنوری کو ہر سال، تو وہ بڑی اچھی پریڈ ہوتی ہے ریڈ فورٹ کے سامنے۔ تو وہاں پہ جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں وہ ایک باہر سے مہمان خصوصی بلاتے ہیں، اور بہت سے لوگ آئے مہمان خصوصی کے طور پہ، انہوں نے اٹینڈ بھی کی پچھلے سال، بلکہ اس سال جنوری میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے آنا تھا لیکن وہ کچھ اپنی وہاں پہ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ وہ جب انہوں نے آنا تھا تو اس کے ساتھ کوارڈ کی سمٹ بھی ہونا تھی جو کہ نہیں ہو سکی۔ پھر بالآخر اس سال سپٹمبر میں یو ایس میں ہی ہوئی، پھر سواپ ہو گیا کہ جی اس سال ہم کر لیتے ہیں، امریکہ کر لیتا ہے، اور اگلے سال پھر بھارت، یعنی کہ 2025 میں بھارت کوارڈ کی سمٹ کر لے گا۔ تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو پہلا تو بھارت کی کوشش یہ ہوگی کہ 26 جنوری کو جو چیف گیسٹ ہوں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، لیکن 20 اور 26 جنوری کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ تو آئی ڈو ناٹ نو کہ اف پریزیڈنٹ ٹرمپ وڈ بی ایبل کہ ایک ہی ہفتے کے اندر وہ کسی غیر ملکی دورہ کریں، اور پھر شاید چونکہ کوارڈ سمٹ بھی ہونی ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ 26 جنوری کو تو ایوائڈ کریں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پھر بھارت کی کوشش ہو کہ کوارڈ کو ذرا پہلے کر لیں، ان دا سینس کہ اگر 26 جنوری کو آتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اسی موقع پہ ہو جائے کوارڈ سمٹ، لیکن یہ مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن بھارت کی پھر بھی یہ کوشش ہوگی کہ کوارڈ سمٹ جو اس سال سپٹمبر میں ہوئی تو اگلے سال پہلے کسی 3 ماہ میں ہو جائے، مارچ اپریل کے ماہ میں، اور اس میں پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جائیں گے، تو وہ بھی ایک سمجھا جائے گا کہ بڑا امپورٹنٹ، اور شاید اس وقت تک وہ پہلا وزٹ ہی ہو نوز کہ مارچ اپریل تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں بھی نہ جائیں اور وہ فیصلہ یہی کریں کہ میں بھارت جا کر ہی کوارڈ سمٹ اٹینڈ کرنی ہے اگر یہ پہلے ہو جاتی ہے۔ اب اس میں 2 ممبر اور بھی ہیں، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، تو ان کو میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ حامی بھر لیں کہ ٹھیک ہے جی کوارڈ سمٹ آپ مارچ اپریل کے مہینے میں کر لیں تو ہم آ جائیں گے۔ تو اس طرح ان کا ایک پہلا وزٹ کوارڈ کا بھی سمٹ ہو جائے گی اور پہلا وزٹ بھی ہو جائے گا بھارت۔ تو بھارت یہ اس وقت اس کوشش میں ہے کہ کچھ اس قسم کی ارینجمنٹ ہو جہاں پہ کوارڈ سمٹ بھی ہو جائے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اگلے سال کے شروع میں یا پہلے کوارٹرز میں وہ بھارت کا دورہ کر لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہو سکتے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آپ کسی چیز کی بھی توقع رکھ سکتے ہیں۔ وہ ماسکو بھی جا سکتے ہیں فار دیٹ میٹر، اگر یوکرین کی جنگ کے ختم کا ہونے کا اعلان ہوتا ہے، سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے جنوری کے ماہ میں، تو ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چلے جائیں ماسکو اور پھر اس کے بعد کیو، اور وہاں پہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جائے تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ ٹرمپ ایک پاپولسٹ آدمی ہے، ان کا ایک فار رائٹ کا ایجنڈا آپ کہہ لیں ہے، تو وہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، مثال کے طور پر وکٹر اوربن ہیں، ہنگری کے پرائم منسٹر ہیں، یا بھی ارجنٹینا کے جو میلے ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی فار رائٹ کے آدمی ہیں۔ اور پھر اٹلی کی جو خاتون وزیر اعظم ہیں میلونی صاحبہ، وہ بھی جو ہے اسی سوچ کے مالک ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی ایسے ملک میں اپنے، اگر انہوں نے لیٹن امریکہ جانا ہے، ساؤتھ امریکہ، تو وہ ارجنٹینا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اگر
وکٹر ہنگری کو بھی وہ oblige کر سکتے ہیں، کیونکہ وکٹر اوربن نے تو کافی سپورٹ کیا ہے، بحیثیت وزیر اعظم بھی یہ اشارے دیتے رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آ جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا. تو یہ وہ معاملات ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو ابھی G20 کی سربراہی جو اجلاس تھا وہ ختم ہوا ریو ڈی جنیریو میں، برازیل میں. اس سے پہلے جو تھا پچھلے سال G20 کا اجلاس وہ تھا اپنا بھارت میں، اور اس سے پہلے انڈونیشیا میں، اور اگلے سال G20 کا اجلاس جو ہوگا وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوگا. اس کے بعد پھر 2026 میں G20 کا اجلاس امریکہ میں ہونے جائے گا، جس کو آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزائڈ کریں گے. تو اب انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ کیونکہ ساؤتھ افریقہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس نے اسرائیل کے خلاف ICJ میں بہت بڑا اقدام لیا، بلکہ لیڈ کیا وہ سارے پروسیس کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں جب اپنا حلف اٹھا لیتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں آ جاتے ہیں، تو وہ کس طرح غزہ میں فلسطین کے معاملے میں کیا پوزیشن لیتے ہیں، کس طرح ابراہیم ایکارڈز کو ریوائیو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. پر ساؤتھ افریقہ کی جانب کیا ان کا ایک کہہ لیجئے کہ کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے ساؤتھ افریقہ کو. کیا ICJ میں جو ساؤتھ افریقہ کی بہت انہوں نے لیڈ کیا پروسیس کو، وہ کوئی مسئلہ بنے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان یا نہیں. تو وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد. اور خاص طور پہ روس کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ، کیونکہ ابھی تک دیکھیے نا جب بھارت میں بھی ہوئی G20 اس میں بھی روس کے پریزیڈنٹ نہیں تھے. ابھی جو برازیل میں ہوئی اس میں بھی نہیں آئے تھے، کیونکہ ICC نے اریسٹ وارنٹس نکالے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے لیے، تو وہ اب ایوائڈ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب G20 کی میٹنگ ہوتی ہے 2026 میں امریکہ میں، تو کیا صدر پیوٹن آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ ایک انٹرسٹنگ ویٹ کر رہا ہوں. اور کیا وہ ساؤتھ افریقہ بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. گو کہ جب برکس کی میٹنگ ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی تو صدر پیوٹن نہیں گئے تھے، انہوں نے ایوائڈ کیا تھا، شاید پچھلے سال تھی. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، اور خاص طور پہ رشیا اور امریکہ کے تعلقات پہ خاص نظر ہم رکھیں گے، دیکھیں گے کہ آیا ٹرمپ کتنی دور کر سکتے ہیں چائنا کو. لیکن روس پریزیڈنٹ پوٹن بھی بڑے اسکلفل آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صرف 4 سال کے لیے آئے ہیں، تو وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی چائنا کے ساتھ ہے اس کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے. تو بہرحال آپ سے انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.